الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانا کہ اللہ ایک اور اکیلا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہی ہے، اور ہر چیز پر قدرت اللہ تعالی کو ہی ہے، کسی اور کو کسی بھی قسم کی کوئی قدرت نہیں ہے بغیر اللہ تعالی کے دیے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کو رکھنا اس کے مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک آدمی مسلمان شمار نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی انکار کرے یا نہ مانے، وہ آدمی اسلام کے دائرے میں نہیں ہوگا، اسلام سے خارج شمار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دولت ایمان بہت بڑی نعمت شمار کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی ہے اور جن تعلیمات کو ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ دوسرے مذاہب کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے، اللہ کے خالق و مالک ہونے، اللہ کے ہر چیز پر قدرت والا ہونے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے والا نہ ہونے۔ اس وجہ سے مسلمان ایک نمایاں اور ایک الگ اور ایک مہذب دین اور مذہب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک مان کر کے ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف سب چیزوں کو پھیرا جاتا ہے۔ یہ دولت ایمان صرف مسلمان کو حاصل ہے، اس وجہ سے اس دولت ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی حصہ ہے۔ اس کو یہ دولت ایمان ماں کی گودوں سے مل گئی، اس نے کوششیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ظلم و زیادتیاں سہے بغیر
ان کو یہ ایمان اور ان کو یہ اسلام مل گیا، پیدا ہی ہوئے مسلمان بن کر کے۔ وہ لوگ کہ جو پہلے سے مسلمان نہ ہوں اور انہوں نے اسلام کی سچائی کو جان کر اسلام قبول کیا، تو وہ لوگ جو کاوشیں، جو کوششیں، جو پریشانیاں اٹھا کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اور ایمان کی دولت کتنی اہم دولت ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، انہوں نے مذہب کو سچا سمجھا، انہوں نے مذہب کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا، انہوں نے اسلام کی حقانیت کو بہت غور سے دیکھا اور اس کو پڑھا، لوگوں کے اندر غور کیا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے اثرات اور رونما ہونے والے حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر کے قبول کیا۔ اب ان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ ہر زمانے کے اندر بہت ہی خطرناک حالات رہے، ابتدائے اسلام سے لے کر کے اب تک بھی جو آدمی بھی اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کو اپنے طور پر سچا سمجھ کر کے اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کا جو معاملہ، جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی اسی کے اندر نکل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو ہم نے تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر پڑھا ہے کہ ان کو کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑا اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ کا دور اور ابتدائی دور اور نبوت کے ملنے کے بعد اللہ کے نبی کو جو حالات مسلمانوں کے اوپر آئے، صحابہ اکرام کے اوپر آئے، اور اس وقت کے وہ غلام لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، وہ تو ایسی حیرت انگیز اور ہولناک جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زمانے اور دور کے اعتبار سے یہ الگ الگ طریقے پر ظلم و زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اور آج تک بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی حالات پیش آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ حالات لائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ خود اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کیا گیا، انہوں نے اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر خود مطالعہ کر کے اسلام کو قبول کیا، کسی نے ان کو اسلام پر اکسایا نہیں، کسی نے ان کو زبردستی تبدیلی مذہب کے اوپر ابھارا نہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کے دشمنوں نے اسلام کی دشمنی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان بہت ہی بڑی دولت ہے جس کو آدمی حاصل کر لینے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے۔ ایمان مل جانے کے بعد اس ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے۔ اگر آدمی اس ایمان کی حفاظت نہیں کرتا ہے بلکہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کا یہ ایمان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے پھر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے غیروں کو خوش کرنا اس کے اندر پایا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ایمان اس کا ناکارہ بن کر کے رہ جائے گا، نام کا مسلمان بن کر کے رہ جائے گا، صرف اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن پکارا جائے گا،
لیکن اس کے اندر جو ایمان ہے، جو نفس اس کے اندر ہے، وہ پورا کا پورا کفر کی طرف جا رہا ہوگا، کفر کو مان رہا ہوگا، کفر کو اچھا سمجھ رہا ہوگا، کفر سے اور جو ہے غیر مذہب سے راضی رہے گا، اور اس کو اسلام اچھا نہیں لگے گا، اس کو دین اور اسلام کی باتیں اچھی نہیں معلوم ہوں گی۔ اسی طریقے پر وہ اپنی زندگی گزارتے گزارتے آخر کار اسلام سے بیزار ہو کر کے کافرانہ زندگی گزار کر کے موت کفر کے اوپر ہو کر کے اس دنیا سے چلے جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کیا کیا ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، ہم نے کیا طور طریقے اس کے لیے اختیار کیے، اپنے ایمان کی، اپنے اولاد کے ایمان کی، اپنے ماں باپ کے ایمان کی، اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی، اور اپنے محلے والوں کے ایمان کی، قریب اور دور کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ ہم ایمان سے دور ہو جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں، ان کو اسلام اچھا نہیں لگتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے، دنیا کا ہر مذہب اسلام سے متنفر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام سے مسلمان کو ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس پر جم کر کے رہتا ہے اور اس سے وہ ہٹتا نہیں ہے، ان کو یہ چیز کھائے جاتی رہتی ہے اور وہ ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ ظاہری طور پر کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کی کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن اندر سے اس کے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کے اپنے معبود اور اللہ سے ہٹ کر کے عبادت نہیں کرتا، تو وہ اس طرف آئے بغیر اندر سے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے تدابیر اختیار کر رہے ہیں، راستے اختیار کر رہے ہیں، بہلایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو راغب کیا جا رہا ہے غیر مذہب کی طرف اور شیطانوں کے طریقوں کی طرف، شیطانوں کے ناچ گانوں کی طرف اور ایسے غیر غلط چیزوں کی طرف کہ جو اسلام اور ایمان کو ایک مسلمان کے اندر سے کھوکھلا کر دے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ایمان کے حفاظت کے طریقے اختیار کرنا ہر مسلمان کے واسطے اس دور کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی فکر نہ کرنے والے لوگ اپنے ایمان کی پستی کے اندر جاتے چلے جائیں گے، نیچے اترتے چلے جائیں گے، ایمان میں پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور جو اس کی فکر کرتا رہے گا تو کم سے کم درجے میں وہ اپنے ایمان کو اسی حالت میں باقی رکھے گا، اور جو بہت زیادہ کوشش کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائے گا۔ تدابیر کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت اہم چیز جو اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے جو تدبیریں اختیار کرنا ہے، اس میں بہت ہی اہم چیز جو تدبیر اختیار کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنا کر کے پیدا کریں، ان کے اندر دینداری کو پیدا کریں، تاکہ وہ نسل آگے چل کر کے ایمان پر باقی رہ سکے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کچھ ایمان سکھا دیا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کچھ دین سکھا دیا، اس وجہ سے ہم اپنے دین پر ایمان پر قائم ہیں، لیکن ہم نے اپنی اولاد کے ایمان کی وہ حفاظت اور وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھائی، وہ طریقے اختیار نہیں کیے کہ جس سے وہ اپنے ایمان کو باقی رکھ کر کے اپنے اگلے نسلوں کے اندر اس ایمان کو پہنچائیں۔
یہ طریقے ہم نے اختیار نہیں کیے، اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے طریقوں کو اختیار ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے یہاں پر ان کو کما کر کے کھلانے پلانے کے بارے میں سوچا، ان کو خوش رکھنے کے بارے میں تو سوچا، ان کو ہم نے پہنانے اور اڑانے کے بارے میں تو سوچا، ہم نے ان کو گھمانے پھرانے کے بارے میں تو سوچا، اور ان کے آگے کے دنیاوی مستقبل کے بارے میں تو سوچا، ان کی اچھی اچھی شادیاں کرنے کے بارے میں تو ہم نے سوچا۔ لیکن اگر ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا تو صرف اور صرف ان کے ایمان کی حفاظت کے بارے میں نہیں سوچا اور ان کے لیے کوئی طریقے اختیار نہیں۔ ہم غور کر کے بھی دیکھ لیں، اپنے اولاد کے ایمان کو ذرا ٹٹول کر کے دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنا ایمان آیا اور میں نے ان کو کتنا ایمان سکھایا، کتنا ایمان میں نے ان کو دیا۔ جب ہم ٹٹول کر کے اپنی اولاد کے اندر دیکھتے ہیں تو ایمان کا 1% بھی ہم کو اپنی اولاد کے اندر نظر نہیں آتا ہے، ہم نے نہیں سکھایا ہے۔ اس وجہ سے یہ نسل آگے چل کر کے جب ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو کہاں سے ایمان دے پائیں گے؟ نسلوں کے اندر ایمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لا محالہ پھر یہ حالت ہو کر کے رہے گی کہ ہمارے ہی خاندان کے اندر آگے چل کر کے ہندوانہ طریقے بھی اختیار ہو جائیں گے، بلکہ کفر اختیار کر چکے ہوں گے، اور آگے چل کر کے ہماری نسلوں میں جو ہے ہماری نسلیں کافر بن کر کے زندگیاں گزاریں گی۔ یہ حالات اب اس وقت کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں جو نظر آ رہا ہے، فیوچر کے بارے میں سوچنے پر جو چیز دور سے نظر آ رہی ہے، جو چیز سوچی جا سکتی ہے، وہ ایسی ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی طریقے اختیار نہیں کیے۔ اسی میں بہت اہم چیز جو اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے، وہ اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے جو ہم اسکول یا پھر کالجز کو اختیار کر رہے ہیں، ان کا انتخاب اور ان کو چوز کرنا یہ اس طریقے پر ہونا چاہیے کہ یہاں بھی ہم اپنے بچوں کے ایمان کے حفاظت کے بارے میں سوچ کر کے ان کو داخلہ دلائیں، ان کے ایڈمیشنز ایسے اسکولوں میں اور ایسے کالجوں کے اندر کرائے جائیں کہ جہاں ان بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کے طریقوں میں سے بہت ہی اہم طریقہ ہے، اس لیے کہ بچے کی عمر 2.5 سے 3 سال کی عمر ہوتی ہے، اس وقت ہم اپنے بچے کو جو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں تو وہ بچہ 25 سال کی عمر ہونے تک انہی کے حوالے رہتا ہے۔ گویا کہ 20-22 سال تک ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہی اسکولوں کا انتخاب اور کالجوں کا انتخاب، یونیورسٹیوں کا انتخاب ہی ان کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے ایمان کی حفاظت کا۔ وہ عمر کہ جو بالکل بھولی بھالی عمر ہوتی ہے، وہ عمر کہ جس کے اندر بچے میں جو ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کی تمیز آنے والے دن ہوتے ہیں، وہ عمر کے جس میں بچے کے اندر شہوات بھڑکتے رہتے ہیں، وہ عمر کے جس میں بچے کو ایک سے ایک نئے خواہشات پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان عمروں کے اندر ہی اولاد ماں باپ کے پاس نہیں ہوتی، اولاد ماں باپ کے تربیت کے اندر نہیں ہے، اولاد اس وقت میں اس دور کے اندر کالجوں کے اسکولوں کے حوالے ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر اور ایسی عمر کے اندر ہم ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟
25 سال کے بعد ہم خود اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 15-16 سال کے بچے کو لے کر کے دیکھ لیں کہ وہ آپ کی بات ایک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہ ہم ان کو ایمان سکھائیں، ہم ان کو دین سکھائیں تو کہاں سے مان کر کے چلیں گے؟ 25 سال کی عمر میں جا کر کے کون سنے گا؟ وہ تو کہے گا کہ میری اپنی لائف ہے، میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں، میں جس کو چاہے مانوں، جس کو چاہے نہ مانوں، اللہ کو مانوں نہ مانوں۔ یہ سب حالات پیش آ رہے ہیں۔ 15 سال کی عمروں کے اندر بچوں کے حالات ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے اخلاقیات کے اندر گر چکے ہوں گے اور ایمان کتنا ان کا کمزور ہو چکا ہے۔ یہ سب اپنے آنکھوں سے ماں باپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس وقت میں، جب کہ بچوں کے اسکولوں کے انتخاب کا وقت ہے، بچوں کے کالجوں کے انتخاب کا وقت ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اپنے اولاد کے صرف دنیا کے مستقبل کو دیکھے بغیر کہ ان کا دنیا کا مستقبل کتنا اچھا ہونا چاہیے، صرف اس کو دیکھے بغیر آخرت کے مستقبل کو سوچتے ہوئے ایمان کی دولت کو بچانے کے واسطے، ایک اللہ کا ولی بنانے کے واسطے، ایک اللہ والے بنانے کے واسطے، ایمان کو باقی رکھنے کے واسطے ان کے اسکول کا، ان کے کالجز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ ہماری نسلوں کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہم کو ہمارے اس ملک کے اندر بھی، ہمارے اس شہر کے اندر بھی ایسے اسکول اور کالجز رکھے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اگلا زمانہ اور اگلا دور اور اگلی نسلوں کے اندر یہ بھی میسر نہ ہو اور کوئی اسکول ہمیں اور کوئی کالج ہمیں ایسا نہ ملے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اس کے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پتہ نہیں ہے، دور ایسا ہی چل رہا ہے، ایسے ہی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات کا بھی وہی حال ہے، شہر کے حالات کا بھی وہی حال ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے واسطے ان کے اسکولوں کے اچھے سے اچھے انتخاب کریں۔ مسلم مینجمنٹ، کم سے کم مسلم مینجمنٹ اسکول کو اختیار کریں، ایسا کالج اختیار کریں کہ جو مسلم مینجمنٹ ہو۔ بہت زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ دیندارانہ ماحول کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کم سے کم درجے کے اندر اگر ہم یہ نہ کر سکتے ہوں تو ایسے اسکولوں کا انتخاب کر لیں کہ جہاں مسلم مینجمنٹ۔ ہم نے صرف اس وجہ سے اپنے بچوں کو دور دور کے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے کہ وہاں پر تعلیم اچھی ہوتی ہے، حالانکہ غیروں کے اسکول ہیں، مشنریز اسکول ہیں، ہندوانہ طریقے سکھائے جا رہے ہیں، عیسائی طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ ان کو ایک ایک طریقہ ایسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دور کرنے والا ہے، ایسے طریقے ان کو آنکھوں کے سامنے سکھائے جا رہے ہیں۔ اولاد خود گھر میں آ کر کے بتا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اندر سے احساس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا ہی ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایک ایمان والا آدمی جس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہو، وہ اپنی اولاد کو ایسا دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اس کا انتخاب ضرور کریں، اور اگر اس سے بھی ہم مجبور ہو چکے ہوں اور ہمیں ایسے اسکول میسر نہ آتے ہوں، یا ہم
اس وجہ سے مجبور ہیں کہ قریب کے اندر کوئی ایسے اسکول ہمیں نہیں ملتے ہیں تو کم سے کم مکاتب کے ذریعے سے اپنے بچوں کے اندر دین کو پھیلانے اور دین کے مزاج کو بنانے اور دینی تعلیم دلانے کے لیے ضرور فکر کریں۔ کسی بھی مسجد کے اندر، ہر مسجد میں مکتب چلتا ہے، مکتب کے ذریعے سے کم بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش کی جائے، ان کا دینی مزاج بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا میرے دوستو تو ہم اپنے مستقبل کو گویا کہ یہ سمجھیں کہ آگے کے حالات کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کے اندر ہندوانہ طریقے دیکھیں گے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہی گھر کے اندر بچوں کے اندر ہم یہ طریقے سب ہم کو نظر آئیں گے، اور کرتے ہوئے بچے ذرا برابر بھی جھجکیں گے نہیں، اور ہم ان کے سامنے مجبور ہو کر کے بیٹھے رہیں گے۔ اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی، ان کے اندر وہ عقائد پیوست ہو چکے ہوں گے، اور ہم نے اب دین کے عقائد کو، اسلام کے عقائد کو ڈالنا چاہیں گے تو وہ نہیں پہنچیں گے اور وہ ان کے اندر نہیں بیٹھیں گے، اور اس طریقے پر وہ ایک غیر مسلم مذہبوں کو اختیار کر کے ہمارے نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ اب ایسا وقت کہ جب اسکولوں کے شروع ہونے کا ہے، انتخاب ہم کو کرنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھایا جائے، کدھر ڈالا جائے، بچے کے اندر کیسے تعلیم حاصل دلائی جائے، ان کو کیسے ان کو دیا جائے علم۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہوگی کہ ہم سوچیں ساتھ میں، بلکہ اولین درجے میں سوچیں کہ ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ان کے اندر دین باقی کیسے رہے، ان کے اندر ایمان کیسے باقی رہے، اسلام پر جم کر کے ہماری اولاد کیسے باقی رہتے ہوئے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، وہ بھی ڈگریاں حاصل کریں، اس میں بھی نمایاں طریقے سے بچے اچھے نمبرات لا کر کے اور اچھی ڈگریوں کو حاصل کر کے کیسے پڑھ کر کے نکل سکتے ہیں۔ اس کو غور و فکر کر کے سوچنا یہ ایک ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جو سمجھدار ماں باپ ہیں، دانشور ہیں، اور جو کچھ دینی مزاج رکھتے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں سوچ کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کروانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مزاج بنانے اور دین اور ایمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
Oh